اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے کہ جہاں ہدایت ہے وہاں پر گمراہیت بھی رہے گی، جہاں گمراہیت ہے وہاں پر خدا ہدایت کے اسباب بھی پیدا کرے گا۔ رات کا اندھیرا ہوگا تو دن کا اجالا بھی آئے گا، دن کا اجالا ہے تو رات بھی آئے گی۔ یہ خدا کا نظام ہے، نظام قدرت ہے یہ۔ اسی طریقے سے 1500 سال میرے آقا کی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد امت کے لیے پنجتن پاک اور اولیاء کے یاد اور ان سے محبتوں کی وجہ سے ان کے عقائد صحیح رخ پر تھے۔ اور عقائد کے صحیح رخ پر ہونے کا مطلب کیا؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ نیک اور خاص جو بندے ہیں ان کو صاحب تصرف مانا جائے گا، وہ سنیں گے بھی اور پھر اللہ کی مرضی ہوگی تو وہ سنائیں گے بھی اپنی، اور وہ کریں گے بھی، اور ان کو اختیارات دیے جائیں گے۔ کون؟ یہ نہیں کہا جائے گا کہ مندروں میں کھڑے بتوں کی پوجا ہوتی ہے، مسلمانوں کے درگاہوں کے اندر میں آڑے بتوں کی، نعوذ باللہ، یہ خبیث باتیں ہیں۔ تو وہ بدعقیدوں کی زبانوں سے دین کے نام پر نکلتی ہیں۔ اس بات کی جرأت 15ویں صدی سے پہلے امت میں نہیں ملی۔ بڑے بڑے فتین اور دجال پیدا ہوئے، بڑے بڑے فتنے امت کی تاریخ میں 1500 سال سے تاریخ میں آپ کو مل جائیں گے، لیکن ان فتنوں کا رخ دین کے اعمال اور دین کے نظاموں کی طرف میں تھا، لیکن راس ذات مصطفیٰ کی طرف میں نہیں تھا۔ لیکن 15ویں صدی اتنی زیادہ خطرناک طلوع ہوئی اور ظاہر ہوئی ہے کہ اس صدی کے اندر میں راست بے ادبی اور گستاخی اور بے ادبی کا راست تعلق ذات مصطفیٰ کی طرف جا رہا ہے، اور دین کے نام پر جا رہا ہے، دین کی تعلیم کے نام پر جا رہا ہے، دین کی تقریر کے نام پر، دین کی کتاب کے نام پر، اور دینی جماعتوں اور دینی مسلکوں کے نام پر راست گستاخی ذات مصطفیٰ تک پہنچ رہی ہے۔ گمراہیتوں کی حدیں 15ویں صدی 15 صدی کے اندر میں پہلے تھی۔ یزید کی گمراہیت، پنجتن پاک کی ناقدری، مانیں گے نہیں مانیں؟ اس کے بعد کی صدیوں کی گمراہیت کا رخ، اولیاء اکرام کی گستاخی، ٹھیک ہے نہیں تھی؟ لیکن یزیدیوں میں کوئی ایک یزیدی ایسا نہیں تھا جو ذات مصطفیٰ کا گستاخ تھا ہو، تھا کیا کوئی؟ بتا دیجئے تاریخ۔ اور جی شاہد صاحب، اس کے بعد کے فتنوں کے اندر میں یہ 15ویں صدی کی حقیقت کو میں ظاہر کرنا چاہ رہا ہوں، اور پھر یہ 15ویں صدی کے تقاضے ہمارے سامنے کیا ہے۔ ہم بھی اعمال کی اصلاح، ہم بھی اعمال کی تبلیغ، ہم بھی نمازوں کو زندہ کرنا، ہم بھی ذکر کو زندہ کرنا، یہ تقاضا نہیں ہے اس صدی کا۔ خانقاہ محمدی اجمیری نصرتی والوں کا کرنے کا کام بہت بھاری اور بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ ہر ایک کو اپنے حلقے کے اندر میں اور ہر ایک کو اپنے مزاج کے ساتھ ان کو مبارک ہے ان کی خدمت، ان کے مسلک اور ان کے جماعت کی اور ان کے اپنے نظاموں کی، وہ بھی قابل قدر ہے۔ لیکن اس 15ویں صدی کے اندر میں جو فتنہ امت کو اپنی لپیٹ میں لے رہا ہے، جس کی لپیٹ میں مسجدیں ہیں، جس کی لپیٹ میں پیری مریدی کے نظام ہیں، جس کی لپیٹ کے اندر میں خانقاہیں ہیں، جس کی لپیٹ میں مدارس دینیہ ہیں، اور جس کی لپیٹ میں بے ادبی اور گستاخی ہو جائے گی، ارض مقدس کی سرزمین بھی ہے کہ نہیں؟ یہ 15ویں صدی کا فتنہ وہ فتنہ ہے جو 1500 سال صدیوں کے اندر میں 1500 صدیوں میں امت کو ایسا فتنہ نہیں نظر آیا اور اس فتنے کے اندر مبتلا نہیں ہوئی۔ 15ویں صدی کا فتنہ کیا فتنہ ہے؟ پوری تاریخ 1500 سال کی اٹھا کر دیکھ لیجئے، جتنے فتنے اور جتنے فرقے امت کے اندر میں آپ کو ملیں گے، ان کا نشانہ تو کبھی پنجتن پاک رہے، کبھی تو حسنین کریمین رہے، اور کبھی تو ان فتنوں کا نشانہ خلفائے راشدین رہے، کبھی تو بنو ہاشم رہے، اور کبھی تو غوث العظم رہے، کبھی غریب نواز رہے، کبھی اولیاء رہے، رہے ہیں۔ یہ فتنے تھے یہ، لیکن وہ فتنے بچ نہیں سکے، ختم ہو گئے، اور پھر وقتی طور پر ان
کا کچھ وجود فتنوں کی لسٹ میں تو آج ان کا نام مل جائے گا کہ یہ گستاخ اولیاء ہے، یہ گستاخ پنجتن پاک ہے، یہ گستاخ حسنین کریمین ہیں، یہ گستاخ غوث العظم ہیں، یہ گستاخ غریب نواز ہیں۔ یہ سب فتنے 1500 سال کے اندر میں آپ کو مل جائیں گے، لیکن کوئی فتنہ اس میں سے کوئی فتنہ اپنا یہ نہیں بن سکا کہ راست ذات مصطفیٰ کی بے ادبی اور گستاخی، یہ جرم اور ارتکاب تک کوئی فتنہ پہنچ نہیں سکا 1500 سال کے اندر میں۔ یہ صرف 14ویں اور 15ویں صدی کے درمیان کا وہ فتنہ ہے جو ہمارا زمانہ ہے۔ آج وہ تو چھوٹے فتنے تھے، امید کی جا سکتی ہے کہ ان کو توبہ کی توفیق مل کر تو جہاں کے مالک میرے آقا اپنی نگاہ کرم کے ذریعے سے ان کی اصلاح فرما دیتے اور پھر ان کے لیے نجات کا سامان ہو جاتا۔ 1500 سالہ تاریخ کے اندر میں فتنوں کا رخ تو یہ تھا، بڑے بڑے فتنے پیدا ہوئے، خارجی، وہابیت، نجدیت، وہابیت، اور اس سے پہلے کے جو فتنے تھے بڑے بڑے فتنے رہے، لیکن وہ فتنوں کا جرم اتنا بڑا نہیں تھا جو اس 14ویں اور 15ویں صدی کے درمیان میں جس زمانے میں ہم پیدا ہوئے ہیں اور آگے کا زمانہ تمہاری ہماری نسلوں کا زمانہ ہے۔ نسلیں معاف نہیں کرے گی اگر ہم اپنی ذمہ داری کو نہیں سنبھالیں گے۔ تو یہ نہیں ہے صرف اپنا دیکھ لو بھائی، اپن مرید بن گئے، اپنا ماشاءاللہ کر لو، اپنا درود فاتحہ، اپنا سلام، اپنا میٹھا، اپنی عیدہ، اپنی 11ویں، اپنی کنڈے، اور بس اپنے ذکر کے مجلس اپنے خانقاہ میں آؤ چلے جاؤ۔ نہیں، مجرم قرار دی جاؤ گے۔ کیوں؟ کہ اب کی ذمہ داری الگ ہے۔ 1500 سالہ معاملات کے اندر میرے آقا نے اشارہ فرما دیا تھا، ان کے عقیدوں کے لیے کافی تھا کہ ان کے عقیدوں میں میرے آقا کی ذات کی عظمتیں اس رخ کے اوپر کہ جو ہونے والا ہے میرے آقا نے فرما دیا، عقیدہ برابر بنایا ہوا تھا انہوں نے، اور وہ صاحب تصرف ہے میرے مصطفیٰ، اس میں کوئی کمی نہیں تھی، کوئی کمی نہیں تھی۔ کیوں؟ کہ جو اولیاء کو ماننے والے ہوں میرے مصطفیٰ کے بارے میں شک کریں، جو پنجتن پاک کو ماننے والے ہوں میرے آقا کی ذات میں شک کریں، یہ تو ناممکن بات ہے۔ جو غوث العظم، جو غریب نواز کو تصرفات کا متصرف مانے کہ وہ کر سکتے ہیں، وہ مدد بھی کر سکتے ہیں، وہ آتے بھی ہیں، وہ ہماری سنتے بھی ہیں، اور وہ ہمارے مسئلے کو حل بھی کرتے ہیں، اور ہم کو ہماری قبر میں بھی ہماری مدد کرتے ہیں، میدان محشر میں بھی ہماری مدد کریں گے، اور ہم کو اگر ہم جہنمی ہوں تو وہ جنت میں پہنچا بھی سکتے ہو۔ جن لوگوں کا عقیدہ اولیاء کے ساتھ میں یہ ہو، وہ میرے مصطفیٰ کے بارے میں عقیدہ خراب رکھ سکتے تھے؟ نہیں رکھ سکتے تھے۔ کوئی ان کے لیے مسئلہ نہیں تھا۔ مسئلہ تو یہ 14ویں 15ویں صدی کے درمیان میں شروع ہوا کہ کیا ہوا؟ شروع کیا انہوں نے یہاں سے، اور ہوتے ہوتے کامیاب ہوتے ہوئے یہ فتنوں کی اور فرقوں کی ایک تاریخ ہے۔ ان کو موقع نہیں ملا تھا، جہاں تھے وہ فرقے جو بنے، اولیاء کے گستاخ ہوئے، وہ صحابہ کے گستاخ ہوئے، وہ خلفائے راشدین کے گستاخ اور بے ادب ہوئے، اور انہوں نے قرآن پاک کے اوپر حرف اٹھایا، تفسیروں کا انکار کیا۔ یہ سب کچھ فتنے بنے، فتنوں کی تاریخ ہے، لیکن کسی کی جرت نہیں ہوئی تھی کہ میرے آقا کے دو جہاں کے مالک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں بدعقیدے بنے۔ لیکن 15ویں صدی کے اندر میں یہ فتنے کا وجود ہونے والا ہے، میرے آقا کے علم میں تھا، تو اس کے لیے دو جہاں کے مالک میرے آقا نے اس فتنے کا اظہار نہیں فرمایا۔ جب تک تو عقیدے محفوظ تھے، شک نہیں ہو سکتا تھا کہ ہمارے آقا نے جو فرمایا وہی ہوگا، یا ہمارے آقا جو چاہیں گے وہی ہوگا۔ ان کے لیے خطرہ وہ نہیں تھا۔ جب خطرہ نہیں تھا تو بیان کیوں کیا جاتا؟ صرف اس رخ سے بتا دیا گیا، صرف اس رخ سے بتا دیا گیا کہ کیا، کہ یہ ہونے والا ہے، یہ ہونے والا ہے، تو کوئی یہ بولنے والا ہی نہیں تھا۔ یہ ہونے والا آقا نے اگر اظہار فرما دیا تو عقیدتوں اور عظمتوں نسبتوں میں کوئی کمی کا کوئی سوال نہیں تھا۔
بلکہ وہ تو سمجھتے تھے ہونے والا ہے صرف میرے آقا نے فرمایا یہ نہیں، بلکہ کرنے والے بھی میرے مصطفیٰ ہیں۔ اس عقیدے کے ساتھ میں یہ چیز جڑی ہوئی تھی، لیکن 14ویں اور 15ویں صدی کے اندر تمہارے ہمارے زمانے کے اندر میں کیا ہوا کہ اس عقیدے کو ختم کر دیا، اور اس کی جگہ نعوذ باللہ، بری بات تو نہیں کہی جا سکتی، لیکن ناواقفیت کی وجہ سے غنڈہ گردی یہ کر دی گئی کہ اللہ نے جن کو کرتا دھرتا متصرف بنایا کائنات کا، وہاں سے اس ذات کو ہٹا کر نعوذ باللہ اللہ کی طرف میں بھیج دیا۔ اللہ کرنے والا ہے، اللہ ہی کرتا ہے، وہی ہوتا ہے جو اللہ کرتے ہیں۔ پھر پوچھو کہ جو رسول اللہ چاہتے، نہیں رسول اللہ بھی نہیں، نعوذ باللہ نہیں ہوتا نا، کیونکہ وہ کرنے والا تو اللہ ہی ہے۔ ہوا نہیں ہوا یہ فتنوں کی جڑیں مضبوط ہوتے ہوتے 1500 سالہ فتنوں کی جڑیں ہیں اس کے اندر میں۔ سارے فتنوں کا فتنہ یہ ہے کہ میرے مصطفیٰ کو تصرف والا نہ سمجھے، بلکہ اللہ کرنے والا تھا، اللہ نے جو کرنے والا ہے وہ بتا دیا میرے اپنے محبوب کو، تو انہوں نے بتا دیا کہ یہ ہونے والا ہے۔ پھر 15ویں صدی کے بعد میں جو ہونے والا ہے وہ کیوں نہیں بتایا؟ کیوں نہیں بتایا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہاں یہ بتانا تھا کہ میرے محبوب صرف جو ہونے والا ہے وہ بتانے والے نہیں، بلکہ میرے محبوب کو تو میں نے وہ اختیارات عطا فرمائے کہ وہ جو چاہے وہ ہوتا ہے، جو چاہے۔ اطلاع دینے والے نہیں ہیں، صرف کرنے والے ہیں، اور کرنے والے بھی اس معنی کے اندر میں، کرنے والے نہیں بلکہ کروانے والے ہیں۔ میرے آقا اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بوجھ بھی کہاں ڈالے گا میرے مصطفیٰ پر، کہاں مصروف کرے گا، کہاں بزی کرے گا، بلکہ میرے آقا کا معاملہ تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ منانے میں لگا ہوا ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ فَتَرْضَىٰ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ جو اپنے محبوب کیے منانے میں اور اپنے محبوب کے ساتھ میں اتنا مشغول ہو، ان کو کوئی کام میں مشغول کرے گا؟ دنیا چلاؤ، یہ پلیتوں کی، یہ جنتیوں، یہ جہنمیوں کی، یا رسول اللہ معاف کیجیے، دنیا چلانے کے لیے نہیں، بلکہ سارا اختیار میرے مصطفیٰ کو دے کر فرمایا میرے محبوب آپ بھی اس سے مشغول ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے مولا علی کا نظام آپ کے حوالے ہے، اولیاء کا نظام آپ کے حوالے ہے، آپ کروائیے نظام عالم کو سنبھالیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو پھر ہو گیا روپوش بندوں سے، آئے کہاں سامنے کیا اپنے محبوب کو، کیا کہ 15 صدیوں تک تو بتا دیا کہ وہی بات ہوگی جو میرے محبوب نے کہہ دیا، جب تک اپنے محبوب کو بھی رکھا سامنے۔ مولانا بھی، پیر صاحب بھی بڑے اچھک کر کہیں گے کہ یہ دیکھو 1500 سال پہلے ہمارے آقا نے فرما دیا تھا یہ، ارے نادان ہے بچے بھی، نادان ہے۔ حدیث میں یہ فرما دیا گیا، قرب قیامت کے موقع کے اوپر یہ علامتیں بیان کی گئی کہ وہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، بال ایسے بنائے جائیں گے، عورتیں ویسا کریں گی، مرد ایسا کریں گے، بازاروں میں یہ ہوگا، وہ ہوگا، یہ ہوگا، سب ہے نا، بتا دیا تب تک کا، بتا دیا۔ لیکن اس کے بعد اب اللہ کیا کرے گا؟ چھپایا گیا؟ اللہ تو صرف یہی بتا دیا کہ ہوگا بھی وہی جو میرے محبوب چاہیں گے۔ یہ بتانے کے لیے 15 صدی کے بعد کے کوئی حالات بتائے نہیں گئے، کیوں؟ جب تک تو بتا دیے کہ جانو میرے محبوب کی عظمتوں کو پہچانو، بے ادبیہ اور گستاخیہ تو بچی رہے گی، لیکن 15ویں صدی کے اندر میں بد عقیدگی اور بے عقیدگی میرے محبوب کے نعرے پاک تک پہنچے گی۔ یا رسول اللہ مت کہو کہ وہ حاضر و ناظر نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ میرے محبوب سے مدد نہ مانگو، اس لیے کہ نعوذ باللہ وہ مدد نہیں کر سکتے، اللہ کرتا ہے۔ کتنی بڑی بے ادبی ہے۔ میرے محبوب سے مدد نہ مانگو، میرے آقا سے مدد نہ مانگو،
اور میرے آقا سے مدد کا مانگنا نعوذ باللہ یہ شرک کہتا ہے ظالم، کہتا ہے؟ تو قرآن مجید کے اندر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں سے اپنے محبوب کی مدد کرنے کا تقاضا کیا ہے کہ میرے محبوب کی مدد کرو دین کے پھیلانے میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے مدد منگوائے اپنے محبوب کے لیے، تو پھر یہ کون سا عقیدہ ہے کہ تم اپنے محبوب سے مدد نہ مانگو؟ تو 15ویں صدی کا ٹٹو، تو مدد کر سکتا ہے میرے محبوب کی؟ مدد کا مانگنا ہی شرک اگر کہہ رہا ہے تو پھر اس امت کا اپنے آقا اور رسول اللہ سے مدد کا مانگنا کیسے شرک ہوگا؟ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کی مدد کو اپنی مدد کہا اور سوال کیا کہ کون ہے میری مدد کرنے والے؟ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ۔ کون ہے اللہ کے مددگار؟ مدد مانگنا ہی شرک ہے، تو یہ شرک تو اللہ بھی کر رہا ہے نا، کہ بندوں سے مدد مانگ رہا ہے۔ تو پھر بندوں کا مصطفیٰ سے مدد مانگنا کیسے شرک ہوگا؟ شرک کا کانسیپٹ نہیں ہے، یہ گمراہیت ہے۔ یہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین نہیں بلکہ 1500 سالہ تاریخ کے اندر میں اچھے ایمان والے میرے مصطفیٰ ہی سے مانگتے تھے، اور آج بھی عرب کے اندر میں باوجود ہزاروں بگاڑ اور بدعقیدیوں کے ان کو کوئی نقصان ہوتا ہے تو سب سے پہلے درود پاک پڑھتے ہیں، میرے آقا سے مدد مانگتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ اب یہ کہہ رہا ہے اللہ تو کہے کہ میری مدد کرو، مدد مانگنا شرک ہے، تو ذات مصطفیٰ سے مدد مانگنا شرک ہوا، جبکہ اللہ تجھ سے مانگ رہا ہے۔ اب مدد کا مانگنا ہی شرک کہہ رہا ہے نا پاگل۔ تو پھر اللہ بھی مشرک، اللہ کوئی فتویٰ دے گا تیرا دارالفتہ تیرا دارو نہیں نا۔ مدد مانگنا، اگر مدد مانگنا ہی اگر شرک ہو جائے گا تو پھر پانی پلاؤ بولنا بھی تو شرک ہوگا۔ مانگنا شرک نہیں ہے پاگل، خدا سمجھ کر مانگنا شرک ہوگا۔ لیکن خدا نے جن سے مانگنے کا حکم دیا ان سے مانگنا تو عبادت ہے۔ خدا نے جن سے مانگنے کا حکم دیا ان سے مدد کا مانگنا عبادت ہے، نہ مانگنا گمراہیت ہے۔ اے ایمان والو تمہارے لیے، تم سے اگر کوئی گناہ ہو جائے تو میرے محبوب کی بارگاہ میں آ کر استغفار کرو، اگر وہ چاہیں گے تو تمہارے گناہ معاف ہوں گے۔ اللہ نے بھیجا اپنے محبوب کے پاس میں، اللہ تو خوش ہوتا ہے اپنے محبوب سے مانگنے والوں سے۔ اور یہ چٹا میرے آقا کی نسبتوں کو، عظمتوں کو نظر انداز کر کے راست اللہ 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 اگر کہہ رہا ہے تو کیسی کنپٹی سیکھے گا؟ پھر شرک کے نشے میں، شرک کے دھوکے میں اس کی توحید برباد ہو رہی ہے، شرک کے دھوکے میں اس کا ایمان ختم ہو رہا ہے۔ میرے بچوں، یہ زمانہ فتنوں کی انتہا کا زمانہ ہے، اسی لیے میرے آقا نے امت کے سامنے 15 صدیوں کے بعد کے حالات کو نہیں رکھا، کیونکہ دیکھیں گے امتحان کہ جب تو پہچانیں گے میرے محبوب کو، جب تو پہچانیں گے میرے محبوب کو کہ کائنات تو میرے محبوب کی منشا سے چلے گی، کائنات کو تو میں نے اپنے محبوب کے لیے بنایا ہوں، کائنات میں صرف وہی ہوگا جو میرے محبوب چاہیں گے۔ اس لیے میرے بچوں، بہادری اور ہمت اور ایمان کے ساتھ اپنی دین و دنیا کو مانگو تو نارین پاک مصطفیٰ سے مانگو، اس سے مانگو، نارین پاک میرے آقا سے مانگو۔ کتنا مزہ آئے گا میرے آقا سے اگر مانگو گے تو، کتنا مزہ آئے گا۔ خدا کی قسم ابا سے مانگنے میں اتنا مزہ نہیں آئے گا، بیگم کے شوہر سے مانگنے میں اتنا مزہ نہیں آئے گا، لیکن کوئی امتی اگر میرے مصطفیٰ سے مانگتا ہے تو خدا کی قسم میرے مصطفیٰ کیا نہیں عطا کرتے ہیں، کیونکہ عطا تو صرف میرے مصطفیٰ کی ذات مبارک سے ہوتا ہے، دست مبارک سے۔ فرمایا کہ انا قاسم، اللہ نے مجھے تقسیم کرنے والا بنایا، کائنات خدا نے بنا کر
دین و دنیا، جنت و جہنم، کائنات، زمین و آسمان بنا کر اللہ نے کہا کہ میرے محبوب آپ مالک ہے، اور کل ملکیت آپ کو عطا فرما دی. اتنا ہی دے سکتے، اتنا نہیں دے سکتے، یہ بات نہیں ہے. جس کو جو چاہو عطا کر دو، جس کو جو چاہو عطا کر دو. تو وہی تو اختیارات تھے جو اولیاء کی زندگی کے اندر میں تم کو اور مجھ کو ملتے ہیں غوث و خواجہ کی زندگی میں، کہ اپنی عمر پائی تھی اللہ ان کی اپنی تقدیر کے ساتھ. جے پال جادوگر پایا تھا کہ نہیں پایا تھا؟ لیکن عطا کیا میرے غریب نواز نے قیامت تک کی عمر. یہ کون سا تصرف ہے؟ یہ تصرف وہ میرے آقا کی نسبتوں کا تصرف ہے کہ میرے مصطفیٰ جن کو چاہے جو کچھ عطا فرما دے. اس لیے میرے بچوں ذرا نازک بات ہے لیکن اپنے عقیدے کو بچانا، عقیدے کو بچانا. اولیاء اللہ سے لے کر نہیں دیتے، اولیاء میرے مصطفیٰ سے لے کر دیتے. اللہ سے لے کر دینا کھیلو تماشا ہے. اللہ تک پہنچنا نبی نہیں پہنچ سکے، راہ سے ایک لمحے کو دیکھ نہیں سکے. اللہ اپنے نبی کو دکھا نہیں. میرے یہ بے ادبی نہیں ہے انبیاء کی، انبیاء تو انبیاء ہے. خدا کی قسم ہمارا عقیدہ بالکل پاک ہے. موسیٰ علیہ السلام نے تمنا کی کہ اللہ ایک نظر میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں تو بات بھی کرتا ہے کلیم اللہ میں ہوں. نہیں دیکھ سکتے، نہیں دیکھ سکتے. پھر کیا ہے؟ اگر مجھے دیکھنا ہے تو انتظار کرو میرے محبوب کے دنیا میں آنے کا. سبوں ہزاروں برس گزر گئے، دو جہاں کے مالک میرے آقا کی جلوہ گری ہوئی، میلاد ہوا، اور پھر معراج کے لیے تشریف لے گئے. تو درمیان موسیٰ علیہ السلام کو رکا دیا 5ویں آسمان پر. مجھ کو دیکھنے کی تمنا کی تھی نا، تو میرے نبی ہے، کلیم ہے، کلیم اللہ ہے. تمہاری تمنا کو ہے تم ایک بار دیکھنا مانگو ایک لمحے کے لیے، لیکن مجھے دیکھو میرے محبوب کی صورت کے اندر میں 9 مرتبہ کہ 50 وقت کی نمازیں. موسیٰ علیہ السلام روکے کہ یا رسول اللہ مشکل ہے، ادھر جائیے، کم کیا کم. یہ کیا ہلا تھا؟ اللہ خود کو بتا رہا تھا اپنے موسیٰ کلیم اللہ کو. تمنا وہاں کی تھی، انتظار کروایا اور پھر اپنا جلوہ اپنے محبوب کے اندر میں بتایا. کیونکہ معراج میں دو جہاں کے مالک پردوں میں میرے رب کی زیارت نہیں کی بلکہ روبرو کی. ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی. قبولیت رب کی بارگاہ سے میرے مصطفیٰ کے نارن پاک کی طرف میں ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ بھی کسی کی بندے کی عبودیت اور بندگی سے راضی ہو جاتا ہے. پھر اپنے محبوب کا راستہ عطا کرے گا، محبوب کی محبت کا ذرہ اس کو عطا کرے گا. تب کہیں جا کر اب جب اللہ نے اس کو اپنے محبوب کی طرف میں بھیجا، جب تک تو اٹکتے رہے گا اللہ بڑا، رسول اللہ، ان کا اللہ سے نہیں ملا دینا، وہ نہیں کر دینا، اتنا بھی نہیں کرنا، یہ غلو فی الدین ہے، ادھر ہی لوٹ پوٹ ہوتے رہتا ہے. تو کیا جانے اللہ اس کے محبوب کے نظام کو. جو واقف ہے ان سے پوچھ، وہ کیا بتاتے ہیں. اگر ہمت ہے تو شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھ، معلوم کرنا ہو تو ابو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھ. اگر اور تعلیمات معرفت کی، اگر رب کے بارے میں معلومات کرنا ہے تو ایک مشہور بزرگ بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ گزرے، ان سے پوچھ کہ اللہ کی پہچان کیا ہے. اور جن کو قبول کرنے کے بعد اپنے محبوب کے پاس بھیج دیا وہ تو جنت میں آ جاتے ہیں. اب ان کو جنت کی ہرس نہیں رہتی. رب پوچھتا ہے کہ بتا بندے تیری رضا کیا ہے، تو کیا کہتا ہے وہ؟ کہیں کو چکر میں ڈال اللہ کیا؟ تو خود کہتا ہے کہ جو میرے مصطفیٰ کی رضا ہے میری رضا، اور میرے کو میری رضا پوچھ رہا ہے. خود ہی کو کر اتنا بلند کہ خود خدا ہر تقدیر سے پہلے پوچھے بتا بندے تیری رضا کیا ہے، کہ اللہ راضی ہو کر اپنے محبوب کی نارن پاک کی نسبت اور خیرات عطا فرما دے. اور جو ادھر آ جائے گا اللہ کی طرف سے اپنے محبوب کے پاس میں اللہ بھیجے گا، اس کی پہچان کیا ہوگی؟ یہ کسی کو خاطر میں نہیں لائے گا. بے فکر، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ اولیاء کی صفت ہوتی ہے. مگر کن کی؟ کہ جن کو نعرہ پاک مصطفیٰ رب کی طرف سے مل جائے. پھر اللہ والے جو ہوتے ہیں حقیقت میں یہ کہ اللہ والے، اللہ ان کو اپنے پاس میں نہیں رکھتا، اپنے محبوب کے پاس ہے.
وہ اصل میں مصطفیٰ والے ہوتے ہیں، اللہ والے کون ہوتے ہیں؟ مصطفیٰ والے، میرے آقا کے والے، مدینے والوں کے ہوتے ہیں وہ. ان کو تو مسکراتے ہوئے چہرے چاہیے. اللہ کی بارگاہ میں میرے مصطفیٰ کا وسیلہ ہی وسیلہ ہے، وہ ہے توسط اور وسیلہ. اس لیے اللہ کی بارگاہ میں تو وہ ہے. باقی میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں تمام پنجتن پاک، تمام اولیاء اکرام، ان کے توسط اور وسیلے میرے مصطفیٰ لاج رکھ لیتے ہیں کہ وہ میری روحانی اولاد ہے. یہاں چل جاتا ہے، یہاں آپشنز بہت ہے سننے کے. یا رسول اللہ پنجتن پاک مولا حسین علیہ السلام شہداء کربلا کے تقصد یا رسول اللہ کو مانگتا ہوں. اس لیے مدینے والوں کے نام لیوا، مدینے والوں سے مانگنے کے راستے پر لگاتے ہیں جہاں پر ملتا بھی ہے اور حفاظت بھی ہوتی ہے، دین و دنیا کی حفاظت ہوتی ہے. اب رب کی طرف میں اگر بھیج دیے تو وہاں پر تو بنداس